الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن ہمارے ہاں مثنوی مولا روم کا درس ہوتا ہے، اور آج کل جو اشعار چل رہے ہیں اس میں جسم اور روح کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بیعید از جہت تا بے جہات تا ندرانن شمارا گرگمت۔ اے طالبو، تم جہت یعنی عالم اجسام سے نکل کر بے جہت یعنی عالم ارواح کی طرف چلے آؤ، تاکہ تم کو موت کا بیڑیا ہلاک نہ کرے۔ یہ مدعا ہے کہ تم عالم ارواح کی طرف متوجہ ہو، بزرگوں کی ارواح سے فیض حاصل کرو یا اپنی ارواح کی اصلاح کرو، تاکہ تم کو وہ روحانی زندگی حاصل ہو جس پر کبھی فنا طاری نہیں ہوگی۔ آگے ستارہ بے جہت کی فضیلت کا ذکر ہے۔ ارواح کے ساتھ تعلق یہ واقعی لافانی تعلق ہے، کیونکہ روح کو فنا نہیں ہے، مطلب وہ جو ہے نا وہ تو ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا ہم کہ فلاں صاحب انتقال کر گئے، یہ نہیں کہتے مر گئے۔ انتقال کر کے مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ آچنا کی لمعی ڈر پاش اوست، شمس دنیا در صفت خفاش اوست۔ اس ستارہ کا موتی برسانے والا ایک چمکارا بھی جیسا کچھ ہے تو دنیا کا آفتاب اس کے آگے بمدلے چمگادڑ۔ اس ستارے کے ایک لمحہ ایک چمک بھی کیفیت ہے کہ آفتاب عالم آفتاب کے اس کے آگے اس طرح چندیا کر رہ جاتا ہے جس طرح خود آفتاب کے آگے چمگادڑ۔ تو اس کی پوری تابانی اور رخشانی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روحانی ستارے کی انوار روحانی اور آفتاب کے انوار جسمانی ہے، اور جسمانی انوار روحانی انوار کے مگے مغلوب اور ناقص ہوتی ہے۔ ہفت چرخی ازرقی درق اوست، پیک ماہ اندر تپے او دردق اوست۔ ساتوں نیلگونی آسمان اس کی غلامی میں ہے، چاند کا قاصد اس کے اشتیاق تپ اور دق میں ہے۔ یعنی اس شعر میں کئی رعایت لطیفہ مذکور ہے۔ آسمان کی نیلگونی اور غلامی میں یہ نسبت مناسبت ہے کہ غلاموں کو اکثر نیلے کپڑے پہنائے جاتے ہیں تاکہ کاروبار میں میلے نہ ہو۔ چاند کو اس کی سرعت سیر کے لحاظ سے قاصد کہا جاتا ہے، کیونکہ زمین اپنے دائرہ کو ایک سال میں قطع کرتی ہے اور بعض ستارے اس سے بھی زیادہ حتیٰ کہ صدیوں میں طے کرتے ہیں، مگر چاند صرف ایک ماہ میں اپنے دائرہ کو طے کرتا جاتا ہے۔ اس لیے دق کا اثبات اس اعتبار سے ہے کہ جس طرح دق کا مرض روز بروز لاغر و نحیف ہوتا جاتا ہے، اس طرح چاند بھی 15 تاریخ پہ بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ مہینے کی آخر تاریخ میں بال کی طرح باریک رہ جاتا ہے۔ ازراقی اور دق کے لفظوں میں ایک طرح کا تجنیس ہے۔ سبحان اللہ، کیسے عجیب ایک شعر کے اندر۔ ہفت چرخی ازرقی درق اوست، بیک ماہ اندر پیک ماہ اندر تپ او دردق اوست۔ یعنی ساتوں نیلگونی آسمان اس کی غلامی میں ہے۔ ازرقی یعنی ازرق جو ہے نا وہ نیلا، ہفت چرخی ازرقی۔ میرے خیال میں جو سندھ کا مشہور کپڑا ہے نا اجرک، یہ بھی ازرک سے بنا ہوگا، وہ نیلا ہوتا ہے نا۔ ہاں جی، تو مطلب یہ کہ انہوں نے اس کو بتا دیا، ازرک سے اجرک بنا دیا۔ ہفت چرخی ازرکی درق اوست، پیک ماہ اندر تپو دق اوست۔ زہرہ چنگے مسل درویز زدہ، مشتری بانخت جاں پیش آمدہ۔ زہرہ نے سوال کا پنجہ اس کے دامن میں مارا ہے، مشتری جان کو نقدی کے لیے حاضر ہے۔ یہ ستارے اس کے محتاج اور دستنگر ہے۔ زہرہ کو لولی فلک کہا جاتا ہے جس کے ساتھ گانا بجانا منسوب ہے، اس لیے چنگ کے لفظ میں ایہام تناسب ہے۔ یعنی چنگ کا لفظ دو معنی مستعمل ہے، ایک ہاتھ اور دوسرے سارنگی۔ پہلے معنی یہاں مقصود ہے اور دوسرے معنی کی طرف ایہام ہے۔ اس طرح زور چنگ مسئلہ
دوسرے معنی کی طرف. اس طرح مشتری کے لفظ میں اہام تناسب ہے، یعنی مشتری کو دوسرے معنی خریدار کے، مشتری عربی میں خریدار کو کہتے ہیں نا، مشتری کے دوسرے جس کا کام یہ کوئی چیز کی خریداری کے لیے نقدی پیش کرے. یعنی یہ عجیب و غریب مطلب تمثیلات ہیں، لیکن آفرین ان لوگ پر جو اس تک پہنچے ہیں، ورنہ ہم جیسے لوگ تو نہیں پہنچ سکتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے، نہیں مطلب ہوگا اس کا. زہر چنگی مسئلہ دروے زدہ مشتری بانخت جاں پیش آمدہ در ہوائے دست بوس او زخل لیک خود رامی نبی ند آمحل. ستارہ زحل اس کے ہاتھ کو بوسے دینے کا عرضو رکھتا ہے لیکن اپنے لیے وہ رتبہ نہیں پاتا. یعنی اس میں بالغ مقبول ہے. ستارے کو زحل سے بھی اونچا قرار دیا ہے، حالانکہ زحل کو تمام ستاروں سے بلند مانا گیا ہے. شاہ فرماتے کہ روحانی سے اس کا رفیع برتا ہے کہ زحل ستارہ اپنی مسلم بلندی کے باوجود اس کے ہاتھ تک بھی اپنا منہ نہیں پہنچ سکتا. اس کو بوسے دے سکے، اس کے برابر ہونا تو بڑی بات ہے. مجھے نہیں معلوم کہ زحل تمام ستاروں سے کیسے بلند مانا گیا ہے، کیونکہ زحل جو ہے یہ تو پلینٹ ہے، یعنی سیارہ ہے، اور ستارہ تو بہت دور ہوتے ہیں اور پلینٹ تو بہت قریب ہوتے ہیں، جو تو نظام شمسی کا حصہ ہے. اگر روشنی کے لحاظ سے بلند ہے تو ٹھیک ہے، اس کی روشنی زیادہ ہے زحل. اور یہ اس کو آسمان کا شہزادہ بھی کہتے ہیں زحل کو، کیونکہ اگر آپ اس کے دوربین میں دیکھیں نا تو اس کے ارد گرد باقاعدہ رنگین ہالے ہوتے ہیں، خوبصورت رنگین ہالے. ہیٹ جیسے ہیٹ نہیں ہوتے نا، ہیٹ کے جو مطلب اس طرح درمیان میں گولا ہوتا ہے اور اس طرح وہ بالکل یہ ہیٹ کی طرح نظر آتا ہے یہ زحل جو ہے. لیکن ہیٹ تو ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے، اس میں کئی رنگ ہوتے ہیں ہالے میں. بڑا خوبصورت نظر آتا ہے اگر دوربین میں کوئی دیکھے تو، اس وجہ سے اس کو آسمان کا شہزادہ کہتے ہیں. دست و پا مریح چندی خست عضو و اطارت صد قلم بشکست او عضو. ستارہ مریح نے اپنے ہاتھ پاؤں کی وجہ سے بہت زخمی کر رکھے اور ستارہ طارت نے اس کی وجہ سے سینکڑوں قلم توڑ ڈالے. مطلب ستارے اس کے لیے اپنی مخصوص خدمت بجا لینے مصروف ہے. مریخ جلاد فلک کہلاتا ہے، اس لیے اس نے اس کی حمایت کے لیے خوش تیغزنی سے اپنے ہاتھ پاؤں زخمی کر رکھے ہیں. اطارت کو دبیر فلک کہتے ہیں، اس لیے اس قدر خواہ فرسائی کر رہے کہ سینکڑوں قلم توڑ ڈالے. یہ اصل میں گزشتہ سے پیوستہ والی بات ہے کہ گزشتہ لوگ جو ان کے بارے میں کہانیاں مشہور کر چکے ہیں، تو حضرت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہانیوں سے مطلب نکالتے ہیں. تو وہ گزشتہ لوگ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ بڑے عجیب کہانیاں وابستہ کیے ہوئے. یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے، یہ جو دوسرے لوگ ہیں مطلب جیسے یورپ والے اس طرح، انہوں نے بھی اس کے ساتھ کہانیاں وابستہ کی ہوئی، جیسے اوریان ہے کانسٹلیشن، اور اس طرح جو ہے مطلب میزان ہے، دوسرے مطلب اس کے سامنے اپنے اپنی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. با منجم ای ہما انجم بجنگ کھائے رہا کردہ تو جاں بگزید رنگ. یہ تمام ستارے نجوم ہی سے جگڑ رہے ہیں کہ ارے یہ کیا ہما کہتے کہ تو نے روح یعنی ستارہ بے جہت کو چھوڑ دیا اور ہم کو جو بمنزلہ رنگ میں اختیار کر لیا. یعنی ستارہ ہائے فلک کو رنگ اس لیے کہا کہ ستارہ مادی ہے اور رنگ بھی مادہ کے خواص سے، اور ستارہ بہجیت جس کا اوپر ذکر ہے وہ رنگ سے منزہ ہے. آگے جان اور رنگ کی تفسیر فرماتے ہیں. جانوے استوما ہما رنگ و زخوم کو کبھی ہر فکر او جانے نجوم. جان تو وہ ہے اور ہم سب رنگ و نقوش ہیں، اس کے ہر فکر کا ستارہ آسمانی ستاروں کی جان ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا جیسے مثال کے طور پر یہ ٹیبل ہے تو اس کا جو رنگ ہے اس کو ہم یعنی وہ کہتے ہیں نا، وہ کیا ہوتے ہیں عربی میں اس کا اپنا نام ہے ذہن سے نکل گیا. تو وہ یہ مطلب ہے کہ اس کے اوپر رنگ جو ہے نا اس کا تو اپنا کوئی وجود نہیں ہے نا، اور جب تک کسی چیز کے اوپر نہ ہو تو اس کو تو آپ کا نظر بھی نہیں آ سکتا. جوہر اور عرض، ہاں بالکل. تو عرض جو ہے نا وہ جوہر کے ذریعے سے مطلب جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کی خود اپنی ایگزسٹنس نہیں ہوتی.
فکر کو آنجا ہما نورست پاک، بیر تستی لفظ فکر ناک، فکر کہاں وہاں تو سراسر نور مقدس ہی ہے، ایسا بھی فکر تمہارے لیے فکر کہہ دیا ہے. یعنی مطلب فکر کے معنی ہے کہ غیر معلوم امر کو معلوم کرنے کے لیے معلومات کی ترتیب دینا. ہر چند فکر بئی ہما معنی روح کا فعل ہوتا ہے، مگر جس روح کا یہاں ذکر ہے یعنی قوت قدسیہ اس کا محتاج نہیں. یہاں سے 21 شعر اوپر اس ستارہ بے جہت کا یوں ذکر تھا. زاں کے لا شرکی ولا غربیست او، بامن جمروز و شب حربیست او، کہ چرا جز من نجومی بے ہدا، قبلہ کر دی ازلعیمی و بے. ہاں جی، جس میں روحانی ستارہ نجومی سے مخاطب ہے کہ تم مجھ کو چھوڑ کر نجوم بے ہداک پر کیوں مائل ہے. اور یہاں یہ نجوم مخاطب ہے کہ ارے تو اس روح کو چھوڑ کر ہم رنگ و نقوش پر کیوں مرمٹ رہے. غرض مضمون ایک ہی ہے، وہ عنوان جدا گانا ہے. آگے اس روحانی ستارے کی تعریف ہے. ہر ستارہ خانہ دار در غلا، ہیچ خانہ در نگنجد نجم ماں. آسمان کا ہر ستارہ بلندی میں حیز و مکان رکھتا ہے، مگر ہمارے روحانی ستارہ کسی چیز میں نہیں سماتا. جانے بیسو در مکان کے در درو رود، نورینا محدود راحت کے بود. کیونکہ ستارہ لیکن نور نامحدود، یہ نہ کوئی لادہ لکھا ہوا ہے. کیونکہ ستارہ سے مراد روح ہے، اور روح جو کہ بے جہت ہے وہ چیز میں کب جائے گی. غیر محدود نور کے لیے حد کم ممکن ہے، کیونکہ غیر محدود ہونا مادہ کی صفات سے، اور وہ ستارہ مادہ سے پاک ہے. لیکن تمثیل و تصویر کنند تاکہ دریا بد ضعیف درد مند. لیکن باوجود اس کے جو تشبیہ دی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تمثیل اور تصویر تجویز کر لیتے تاکہ کمزور عقل والا جو طلب کا درد رکھتا ہو کسی حد تک اس کا ادراک کر لے. یعنی مطلب یہ ہے کہ لے کے تمثیلیں و تصویریں کنند تاکہ دریا بد ضعیف درد مند. لیکن باوجود اس کے جو تشبیہ دی جاتی ہے اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ایک تمثیل و تصویر تجویز کر لیتے ہیں تاکہ کمزور عقل والا، مطلب تمثیل وغیرہ جو ہے نا وہ یہ اصل میں اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو کمزور عقل والے بھی اس چیز کو سمجھ جائیں. مثل نبوت لے کر باشد عام اصیل تاکہ ند عقل مجمد درا گسیل. جی اچھا بس ٹھیک ہے، وہ تو پھر ادھر چل جائے گی نا، مطلب ادھر. لیکن باوجود اس کے جو تشبیہ دے تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ ایک تمثیل و تصویر تجویز کر لیتے تھے. مثل نبوت لے کر باشد عام اصیل تا کند عقل مجمد را گسیل. پس وہ مشبہ بھی اس روح کا مثل نہیں لیکن مثال ہوتا ہے تاکہ وہ مثال عقل بستہ کو کشادہ کر لے. یعنی یہ مثال دینا مجبوری ہے کیونکہ مثال کے بغیر کوئی غیر معلوم چیز سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، مطلب یہ کہ ہم لوگ یہ مثالیں آپ کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں چیز آ جائیں. یہ عقل متوسط جو اس روحانی ستارے کے ادراک سے عاجز اور مقید جہل و گرفتار حریت ہوتی ہے، یوں مثال کے ذریعے سے اس کے قدم بڑھانے لگتی ہے. عقل سر تیز است لیکن پائست، ساں کے دل ویراں شدست و تندرست. سبحان اللہ. عقل یوں تو اپنے ذوم میں چالاک ہے لیکن کہ کو ادراک حقائق میں سست رفتار ہے، اور یہ سست اس لیے کہ قلب کو مجاہدات کے ذریعے مصفہ مجرد نہیں کیا گیا اور وہ ناکارہ ہو رہا ہے، اور بدن اچھی حالت میں ہے. دیکھو 3 چیزوں لے آئے نہیں لے، عقل، دل اور نفس، 3 چیزیں لے آئے. یہ ساری چیزیں مطلب اس طرح چلی آ رہی ہیں. یعنی عقل سر تیز است لیکن پائست، زاں کے دل ویراں شدست وہ تندرست. یعنی عقل یوں تو اپنے ذوم میں چالاک ہے لیکن حقیقت یہ کہ ادراک حقائق میں سست رفتار ہے، اور اس سستی لیے کہ کل کو مجاہدات کے ذریعے مصفہ مجلہ نہیں کیا گیا اور وہ ناکارہ ہو رہا ہے اور بدن اچھی حالت میں ہے. یعنی اس شخص کی ہمت بالکل تزیین ظاہر کی طرف مبذول ہو وہ تعمیر باطن کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. جس کہتی ہے کہ غفلت قلب پر غفلت و قسوت کی سیاہی چھا جاتی ہے اور عدم نورانیت کی وجہ سے میں حقائق و معرف منعکس نہیں ہو سکتے. جس شخص کے دل کا یہ حال ہے کہ اس کی عقل کو ادراک حقائق کی کیا توفیق ہو. چنانچہ انقاسی القلب اس عقل لوگ کا یہ حال ہے. دیکھیں نا اس میں بہت بڑا مضمون بیان فرما رہے ہیں. یعنی مجاہدات کے بغیر آپ اپنی عقل کو بھی صحیح استعمال نہیں کر سکتے اور اپنے دل کو بھی صحیح استعمال نہیں کر سکتے. اب دیکھیے یونانیوں نے بھی مجاہدات کیے، انہوں نے اپنے عقل کے لیے کیے.
ہاں جی. اور جو صوفیاء ہے وہ مجازات کرتے ہیں، وہ دل کے لیے کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہے، مطلب وہ عقل کے ذریعے سے پہنچنا چاہتے ہیں اور صوفیاء دل کے ذریعے سے پہنچنا چاہتے ہیں. عقل شاہ در نقل دنیا ہیچ پیچ، فکر شاہ در ترک شاود ہیچ پیچ. ان کی عقل معاملات دنیا کے تصرفات میں تو پیچ در پیچ تدابیر کرتی ہے. ان کا فکر خواہش نفسانی کی چھوڑنے میں کچھ بھی نہیں. اس کا سبب عدم مجاہدہ ہے. سبحان اللہ. یعنی ان کے جو عقل ہے وہ دنیا کے معاملے میں تو بڑا تیز ہے، جیسے یورپینز ہیں، دنیا کے معاملے تو بڑے تیز ہیں، لیکن یہ خواہش نفسانی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس پر محنت نہیں کی ہے. صدر شاہ در وقت دعویٰ ہم چو شرق، صبر شاہ در وقت تقویٰ ہم چو برق. ان کا سینہ دعویٰ بزرگی کے وقت آفتاب کی طرح جگمگانے لگتا ہے، مگر پرہیزگاری کے وقت خواہش نفسانی کے خلاف ان کا صبر بجلی کی چمک کی طرح ناپائیدار ہے. سبحان اللہ. اوپر مجملاً اب دیکھیں درمیان میں ایسے اشعار ہے آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی کیوں اس اشعار کہیں، اور اخیر میں کچھ سے کچھ ایسا مطلب نکال لیتے ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ بنیاد بنا رہے تھے، بیس بنا رہے تھے. ہاں جی. اوپر مجملاً کہا تھا کہ عقل بزخم خود سے تیز ہے اور فی الحقیقت سست رفتار ہے. یہاں اس کی تفصیل بتا فرمائیے کہ یعنی اس کے دعویٰ ہمدانی کے وقت سینہ آفتاب کی طرف پر نور ہو جاتا ہے اور اس کی سر تیزی ہے. پھر جب خواہشات نفسانی سے بسار ہونے کے لیے صبر سے کام لینا پڑتے ہیں تو ناکارہ ثابت ہو جاتا ہے اور اس کی سست رفتاری یہ ہے. یہ شعر مرصع واقع ہوا ہے. سبحان اللہ. صدر شاہ در وقت دعویٰ ہم چو شرک. دیکھو مرصع کیوں ہے بتاتے ہیں. در تھوڑا سا شاعری کے ذوق بھی کسی کا ہونا تو پھر پتہ چلتا ہے. صدر شاہ اس کے مقابلے میں صبر شاہ ہیں. در وقت دونوں جگہ ہے. دعویٰ کے مقابلے میں تقویٰ ہے. ہم چو کے مقابلے میں ہم چو شر کے مقابلے میں برق ہے. اس کو ہم مرصع کہتے ہیں. یعنی اس کا ہر لفظ ہم کافیہ ہے. یعنی عام اشعار میں تو آخری حرف جو ہوتا ہے نا وہ کافیہ ہوتا ہے. یہاں دیکھو نا ہر صدر شاہ در وقت دعویٰ ہم چو شرق، صبر شاہ در وقت تقویٰ ہم چو برق. کمال کے ہمارے جو شعر ہے نا وہ بھی تقریباً اس انداز سے ہے. ہو جذب حاصل ہو شیخ کامل تو دریا کا ملے سائل. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب ظاہر اس کے مطابق ہوا نا. وہ جذب حاصل وہ شیخ کامل تو دریا کا ملے سائل. شبیر اس در پہ سر رکھنے کا کچھ سامان ہو جائے. اور مطلب کے لحاظ سے بھی بہت اونچا ہے، اور مطلب اس کے لحاظ یہاں پر بھی مطلب کے لحاظ سے بہت اونچا ہے. اور ماشاء اللہ اس میں عقل شاہ در نقل دنیا، ان کا عقل جو ہے نقل دنیا کے مقام میں پیچھ وہ بہت زبردست تدبیریں کر رہا ہے. فکر شاہ ان کی جو فکر ہے در ترک شاوت کے ترک کرنے میں ہیچ کچھ بھی نہیں. ہاں جی کیا بات ہے. صدر شاہ اچھا یعنی وہ اس کے بعد صدر شاہ در وقت دعویٰ ہم چو شرق، صبر شاہ در وقت تقویٰ ہم چو برق. تو یہ بات ہے. عالمی اندر ہنر ہا خود نما ہم چو عالم بے وفا وقت وفا. ہاں جی یعنی ایک جہان کا جہان اپنی خوبیوں میں خود نما بن رہا ہے، اور عہد الہی کا ایفا کے وقت دنیا کی طرف بے وفا ثابت ہوتا ہے. یعنی کتنے لوگ ہیں جو اپنے خوبیوں میں بس خود نمائی میں مصروف ہے کہ ہم چو ڈنگر نس. حضرت فرماتے ہیں مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ کہ وہ کہتے ہیں ہم چو دیگر نس، یعنی جب ہمارے طرف کوئی اور نہیں ہے. وہ اصل میں کہنا چاہتے ہیں ہم چو ڈنگر ہیں، ہمارے طرف کوئی اور جانور نہیں ہے. وہ خود بینی کے وقت تو جان میں پھولے نہیں سماتے، اور خود فراموشی کا یہ حال ہے کہ حلق اور میدہ کے شغل لذت گیری میں کچھ اس طرح گم ہو رہا ہے کہ جس روٹی حلق میں جا کر وہ پوش اور میدہ میں جا کر بالکل ہی گم ہو جاتی ہے. ای ہما اوصاف شان کو شود
بدنمائد چونکہ نیکو خو شود. ان کے تمام مذکورہ برے اوصاف مجاہدے سے اچھے بن سکتے ہیں. کیا بات ہے جی. جب وہ نیکو بن جائے تو پھر اوصاف برے نہیں ہو جاتے، مطلب پھر اوصاف بدل جاتے ہیں. غصہ اگر اللہ کے لیے ہو جائے تو سبحان اللہ، پھر تو ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اگرچہ غصہ بسات خود ای ہما اوصاف شان نیکو شود بدنمائد چونکہ نیکو خو شود. یعنی غافل آدمی مجاہدے سے پہلے دنیا پرستی، اتباع شہوات، بے صبری، ادعائے مدانی، خود نمائی، بے وفائی، شوق لذات وغیرہ گناہگو زمانے موجود ہوتے ہیں. جب وہ مجاہد سے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو دنیا پرستی، زہد سے، اتباع شہوات، خودداری سے، بے صبری صبر سے، دعوی فنا سے، خود نمائی تواضع سے، بے وفائی وفا سے، شوق لذات استغنا سے بدل جاتا ہے. اور وہی برے اوصاف تبدیلی پا کر نیک اخلاق بن جاتے ہیں. آگے ایک مثال اس کی توضیح فرماتے ہیں. گر منی گندا بود ہم چوں منی چوں بجاں پیوست بائد روشنی. اگرچہ منی تکبر و غرور کی طرح ناپاک ہوتی ہے، مگر جب روح کے ساتھ متصل ہو تو نور حیات حاصل کر لیتے. اس کو میں کہتا ہوں الہام اشعار ہے، نہیں انسان اس کو مطلب خود بنا سکتا. ہاں جی. جس طرح منی ایک نجس متعفن چیز ہونے کے باوجود روح کے اتصال سے زندہ انسان اور پھر موصوف بکمالات و فضائل ہو جاتی ہے، اس طرح رذائل کی گندی صفات مجاہد اور ریاض سے محاسن اخلاق بن جاتی ہے. آگے اس قسم کے نظائر مذکور ہے. ہر جماد کو کند رو در نبات از درخت بخت او روید حیات. جو جماعت نباتات کے ساتھ ملنے کے لیے ان کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کی قسمت کی درخت کو نباتی زندگی کا پل لگتا ہے. جس طرح جمادات مثلا پانی اور دیگر اجزائے ارض یا نباتات کی غذا بن کر جز نباتات ہو جاتے ہیں، وہ نباتی زندگی حاصل کرتے ہیں، اس طرح رذائل مبدل و فضائل ہو سکتے ہیں. یعنی ہر جماد کو کند رو در نبات از درخت بخت او روید حیات. یہ جماد یہ بے جان چیزیں ہوتی ہیں، نباتات کے ساتھ ملنے کے لیے ان کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ جماد جو اندر مطلب گویا کہ یوں سمجھ لیں منرلز، آپ کہہ سکتے ہیں منرلز، یہ جماد ہے نا، تو منرلز جو ہے نا جب نباتات کی طرف رخ کرتے ہیں، ہاں جی، تو ان کی قسمت کی درخت کو نباتی زندگی کا پل لگتا ہے، یعنی نباتات بن جاتا ہے. اس طرح جس طرح جمادات مثلا پانی اور دیگر ارجا نباتات کی غذا بن کر جز نباتات ہو جاتے ہیں اور نباتی زندگی حاصل کر لے، اس طرح رذائل مبدل و فضائل ہو سکتے ہیں. یعنی یہ عجیب مطلب مثالیں دی ہیں. ہر نبات کو بجاں رو آورد خضروار از چشمئی ہیواں خورد. پھر جو نبات روح کی طرف رخ کرتی ہے اور کسی زندہ مخلوق کی غذا بن جاتی ہے اور حیض کی طرح آب حیات کے چشمے سے پانی پی لیتی ہے، یعنی وہ نبات موصوف بحیات جس حیوانی ہو جاتی ہے، تو اس طرح وہ جز حیوان بن گئی. اور اس کے اجزاء میں بعض موصوف بحیات بھی ہیں، تو اس طرح وہ نباتی ہو گئی. اس طرح کہ غذائی کے بعد اجزاء روحانی حیوانی بنتے، جیسے کہ اتباع نے کہا ہے وہ نبات خود حیوانی بن گئی جس پر حیوان کے ہونے کا مدار ہے. بعض چون جان راہ سوئی جانا جہد نہد رخت راہ در عمر بے پایا نہد. پھر وہ جب وہ جان محبوب حقیقی طرف معرفت پیدا کرے، سبحان اللہ، ترقی کے الفاظ کیسے ترقی کروا رہا ہے. پھر جب وہ جان محبوب حقیقی طرف معرفت پیدا کر وہ میت حاصل تو وہ حیات جاویدانی کے مستحق ہو جاتی ہے. خلاصہ مطلب ان کا اشارہ ہے کہ جس طرح یہ شاہ ادنا درجہ اعلیٰ رتبہ کی طرف ترقی کر دے جاتے ہیں، اس طرح اوصاف رذیلہ مجاہدے سے اخلاق فاضلہ کیفیت حاصل کر لیتے. تحقیق مولانا شبلی نعمان فرماتے کہ مثنوی شریف کے ان اشعار اس قسم کے دیگر اشعار میں مسئلہ ارتقاء بیان کیا گیا ہے. چنانچہ سوانح مولانا روم میں لکھتے ہیں موجودات عالم کی تقسیم 4 قسموں میں کی گئی: جمادات، نباتات، حیوانات، انسان. لیکن کا مسئلہ افرینش کے متعلق قوما میں اختلاف رائے ہے. عام رائے کہ چاروں اپنے وجود میں مستقل ہے، یعنی فطرت سے ان کو ابتدائی سے صورت میں پیدا کیا گیا. دوسرے فریق کا خیال کہ اصل میں صرف ایک چیز تھی، وہی ترقی کرتے کرتے آخر درجہ یعنی انسان تک پہنچا. انسان پہلے جماعت تھا، پھر نبات، پھر حیوان، پھر انسان. یہ مسئلہ ارتقاء خود ان انواع کے تحت ارواح میں بھی جاری ہے. مثلا فاختہ، کمری، کبوتر جداگانہ نوع نہیں ہے، بلکہ اصل میں ایک ہی پرند تھا جو خارج اسباب سے مختلف صورتیں بدلتا گیا. اس صورت کے انقلاب کے ساتھ سیرت بھی بدلتی گئی. اس مسئلہ کا موجود ڈارون خیال کیا جاتا ہے. ترقی کے ڈارون نے جس تفصیل و تحقیق سے اس مسئلہ کو ثابت کیا، اس کے لحاظ سے وہی اس کا مجدد کہا جا سکتا ہے. مولانا اس مسئلہ کو اشعار ذیل میں بصراحت لکھا ہے.
آمدہ اول باقلیم جماعت وز جمادی در نباتی او فتاد سالہ در نباتی عمر کرد وز جمادی یاد ناورد از نبرد وز نباتی چون بہیوا او فتاد نابد شہا نباتی ہیچ یاد ہم چنی اقلیم تا اقلیم رفت تا شدکنو آکلو دانا رفت. اچھا مولانا اشرف علی ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کلید مسئلے میں فرماتے ہیں ان دو نظر سے مسئلہ ارتقاء نشو ذوم جہل ہے. ارتقاء متکلم فی کا یہاں پتہ بھی نہیں اور جو یہاں مسکز میں کسی کو کلام ہی نہیں. یہی محقق کا کام ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے اصل میں کل بلی ہو رہی تھی, میں نے کہا کیا ہو گیا کہ کیا کہہ رہے ہیں, تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فیصلہ کر دیا. فرماتے ہیں ان دو نظائر سے مسئلہ ارتقاء و نشو کا زوم جہل ہے, یعنی اس کو ثابت کرنا جہل ہے. ارتقاء متکلم فی کا یہاں پتہ بھی نہیں اور جو یہاں مذکور ہے اس میں کسی کو کلام ہی نہیں, نہ اس کی ہم نفی کرتے ہیں نہ اہل سائنس کو اس کے خاص دعوے ہے وہ مفید ہے. اگر اس کا نام ارتقاء رکھ لیے تو اصطلاح میں ہم نزاع نہ کریں گے, بلکہ یہ کہہ دیں کہ ارتقاء کے دو اقسام ہیں, ایک کو ہم مانتے اور ایک کی نفی کرتے ہیں. مولانا موصوف امداد الفتاوی میں شبلی کے اس مضمون سے متعلق جواباً خطاباً فرماتے ہیں آگے مسئلہ ارتقاء کا استنباط ہے. اس میں تو معلوم ہے کہ بالکل غور ہی نہیں کیا گیا. اس مسئلے کی جو جان ہے کہ اصل میں ایک ہی چیز تھی, اس نے ترقی کر کے مختلف اس نے کا معلوم ہے, بلکہ اس کی تحقیق کی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ جب انسان مستقل مخلوق ہو پھر وہ غذائے حیوانی کا ہے جس کا نشو و نما نباتات سے ہوا اور وہ عناصر سے حاصل ہوئی, پھر اس کا غذا کا نسخہ بن جائے کہ وہ بھی جماد ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں انسان سے پیدا ہوتا ہے تو انسان تو گوشت پوش کا ہے, اس کا مادہ منویہ میں وہ تمام چیزیں آ گئی نمائندہ طور پہ انسان کی, جیسے درخت کے بیج میں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. نشو و نما اس کو پھر باقی دوسری چیزوں سے ملتی ہے, جیسے درخت کو ملتی ہے پر نشو و نما خوراک سے ملتی ہے, آپ مختلف کھاد وغیرہ ڈالتے ہیں, پانی ڈالتے ہیں, اس سے اس طرح وہ جو مطلب یہ کہ رحم میں وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر جو خوراک آتی ہے وہ اس کے ساتھ مل کے جو ہے نا مطلب وہ خون جو اس کا غذا بنتا جاتا ہے, مطلب خوراک سے وہ خون بنتا ہے اور خون اس کی خوراک ہے, یہی ہے نا. تو اس سے جو ہے نا مطلب وہ ساری چیزیں آخر ہم جو کرتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ جو کرتے ہیں اس کی یعنی بلڈ کی, تو بلڈ میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں نا, اسی سے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں بیماری ہے فلاں بیماری ہے, کہ اس میں چیزیں پائی جاتی ہیں بیماریوں کی بھی. تو اسی طریقے سے خون میں تمام جسم کے اجزاء پائے جاتے ہیں, یعنی اس کی جو اجزاء ہیں وہ پائے جاتے ہیں. مثلا ہڈی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ خون میں پائی جاتی ہے, چمڑے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی اس میں پائی جاتی ہے, بالوں کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی اس میں پائی جاتی ہے, جو دل کے لیے ضروری وہ بھی اس میں پائی جاتی ہے, جو پھیپھڑوں کے لیے ضروری وہ بھی اس میں پائی جاتی ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات, ساری چیزیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ وہ پہلے سے موجود ہے, البتہ اس کی نشو و نما کے لیے دوسری چیزوں کی ضرورت ہے. تو یہاں مولانا شبلی کو خطا ہو گیا, خطا لگ گیا. تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا نا مجھے کل بلی ہو رہی, میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, حضرت کا پیاج ہے کیا عجیب علوم ہے. اچھا پھر حرکت پیدا ہو جس کو ایوانیت کا حکم دیا جائے کر دیا جائے, پھر عقل انسان پر قابض ہو جائے جسے انسان بن جائے, تو اس معنی کو کون دلیل رد کر دی. عقل درجہ احتمال تو اس کا بھی ہوگا. وَإِذَا جَاءَ الْاحْتِمَالُ بَطَلَ الْاِسْتِدْلَالُ, جب احتمال آ گیا تو استدلال ختم ہو گیا. پیچھے بیان چلا کہ جو چیز آپ سے بہتر کی چیز کی طرف توجہ اس کی میت اختیار کرتی ہے تو وہ بہتر برتر بن جاتی ہے. جس طرح جمادات نباتات کی میت سے نباتات بن جاتی ہے, نباتات کو حیوانات میں شامل ہونے سے حیوانات کا درجہ, اس کی تائید میں ایک حکایت ارشاد ہے. میرے خیال میں آج کے لیے کافی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت